آج ہم تاریخ کے سب سے طاقتور حکمرانوں میں سے ایک کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ وہ طاقتور حکمران جس نے منگول قبائل کو متحد کیا اور جس نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی، چنگیز خان ہے۔ چنگیز خان، جس کا اصل نام تموچن تھا، 1162 میں منگولیا میں پیدا ہوا۔ اس کی ابتدائی زندگی شدید مشکلات سے دوچار تھی۔ جب تموچن 9 سال کا تھا، اس کے والد یسوگی کو سفر کے دوران تاتار قبیلے کے دشمنوں نے زہر دے دیا۔ وہ ایک معزز قبائلی رہنما تھے۔ اس واقعے نے تموچن کی زندگی کو یکسر بدل دیا۔ یسوگی کی موت نے خاندان کو ایک نازک صورتحال میں لا کھڑا کیا۔ انہیں ان کے قبیلے نے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ تموچن، اس کی ماں ہولن اور اس کے بہن بھائیوں نے حقیقت کا سامنا کیا۔ انہوں نے بھوک، سخت موسم اور حریف قبائل اور ڈاکوؤں کے مسلسل خطرے کے خلاف اپنے سروائیول کی جنگ کی۔ ان سخت حالات کے باوجود تموچن کی والدہ ہولن نے خاندان کو سنبھالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے اپنے بچوں کو حالات سے نبرد آزما ہونے کی تعلیم دی۔ تموچن کم عمری میں ہی غیر معمولی قائدانہ صلاحیت کا مظاہرہ کرنے لگا۔ اس نے اور قبیلوں کو اپنے ساتھ ملانے اور اتحادیوں کے ساتھ الائنسز بنانے کی غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور دوسرے قبائل میں اہم شخصیات کے ساتھ بانڈز بنائے۔ اس وقت تموچن کو ایک حریف منگول قبیلے کے سردار تائے چوئی نے اغوا کر لیا، جو اس یتیم لڑکے کو اپنی طاقت کے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ سردار نے اسے لکڑی کے شکنجے میں قید کر دیا تاکہ وہ فرار کی کوشش نہ کر سکے۔ ان سخت حالات کے باوجود تموچن کا جذبہ ناقابل تسخیر رہا۔ وہ صبر سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے موقع کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا موقع ایک رات اس وقت آیا جب ایک محافظ نے، جو اس کی حالت زار سے ہمدردی رکھتا تھا، تموچن کو فرار ہونے کی اجازت دے دی۔ تموچن نے دوبارہ گرفتاری سے بچنے کے لیے سلدوس قبیلے کے سردار سورکن شیرا کے پاس پناہ لی۔ سردار نے اسے تحفظ فراہم کیا۔ اس احسان نے تموچن پر گہرا اثر ڈالا اور وفاداری اور اتحاد کے بارے میں اس کے خیالات کو مزید تقویت دی۔ شدید مشکلات کے باوجود تموچن نے ابتدائی عمر سے ہی قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ ایک نوجوان لڑکی کے طور پر اس نے اسٹریٹجک الائنسز بنانے کے لیے قدرتی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ سروائیول اتحاد اور طاقت میں ہے، تموچن نے دوسرے قبائل کے سرداروں کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کی۔ اس کے ابتدائی اور اہم ترین اتحادیوں میں سے ایک اتحاد جموکا کے ساتھ تھا، جو بھائی سے زیادہ دوست تھا۔ یہ بانڈ شروع میں بہت مضبوط تھا، جو رسپیکٹ اور کامن گولز پر بنایا گیا تھا۔ انہوں نے مل کر منگول قبائل کو متحد کرنے کی کوشش کی اور کئی فوجی کامیابیاں حاصل کی۔ تاہم جیسے جیسے ان کے عزائم میں اضافہ ہوا، اختلافات ابھرے، جو بالآخر ایک تلخ دشمنی کی طرف لے گئے۔ اختلافات نے تموچن کو وفاداری، اعتماد اور سیاسی اتحاد کی مشکلات کے بارے میں ایک اہم سبق سکھایا۔ تموچن نے 1178 میں بور تائی سے شادی کی، جو کہ اونگ گیرت قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ شادی ان کے قبائل کے درمیان اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ یہ اتحاد تموچن کے لیے بہت اہم تھا، کیونکہ اس اتحاد سے تموچن کو اپنی قیادت اسٹیبلش کرنے کے لیے مدد اور وسائل مل گئے۔ ان کی شادی کے فوراً بعد بورتائی کو ایک حریف قبیلہ مارکیٹس نے تموچن کے والد کے ساتھ ایک پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے اغوا کر لیا۔ مارکیٹس نے بورتائی کو اغوا کر کے تموچن کی ابھرتی ہوئی طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ یہ منگول قبائلی نظام میں ایک عام سیاسی حربہ تھا۔ تباہ حال لیکن پرعزم تموچن نے بورتائی کو بچانے کے لیے اپنے بھائی جموکا اور کیریٹ قبیلے کے خان تغرل سے مدد طلب کی۔ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر تموچن نے مارکیٹس پر ایک بھرپور حملہ کر دیا۔ ریسکیو آپریشن کامیاب رہا، بورتائی کو رہا کرا لیا گیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے تموچن کی ساکھ کو مضبوط اور مستحکم کیا۔ اس ریسکیو آپریشن نے نہ صرف تموچن اور بورتائی کے تعلقات کو مضبوط کیا، بلکہ اس کے اتحادیوں کی وفاداری کے احساس کو بھی تقویت بخشی۔ 20-22 سال کی عمر تک تموچن نے وہ کچھ حاصل کر لیا جو بہت سے لوگوں کے خیال میں ناممکن تھا، یعنی وحشی منگول قبائل کا یکجا ہو کر ایک لیڈر کے نیچے متحد ہونا۔ اس نے یہ یادگار کام سفارت کاری، اسٹریٹجک شادیوں
اور طاقت کے کمبینیشن سے انجام دیا۔ اتحاد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے تموچن نے شادیوں کے ذریعے پارٹنرشپس قائم کی، جیسا کہ بورتائی سے شادی نے اس کے قبیلے کے ساتھ تعلقات کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ اس نے اتحادیوں کے ساتھ مضبوط بانڈز بنانے کے لیے اور اپنے سیاسی نیٹ ورک کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کی شادیاں قبائلی سرداروں سے بھی کی۔ ان الائنسز کے ذریعے تموچن نے اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا شروع کیا۔ وہ سفارتکاری اور باہمی تعاون کی اہمیت کو سمجھتا تھا۔ اکثر اپنے اتحادیوں میں جنگ اور لوٹ کا مال غنیمت بھی تحفے کے طور پر بھیجتا تھا، تاکہ ان کا مالی مفاد بھی اس کے مفادات کے ساتھ جڑا رہے۔ جنگ کا سامان اتحادیوں کے ساتھ شیئر کرتا تھا تاکہ ان کی وفاداری کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوسروں کو متاثر کرنے اور ان کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت نے تموچن کو چنگیز خان بنانے کی بنیاد رکھی۔ 1206 میں منگول سرداروں کی مجلس قرولتائی میں تموچن کو چنگیز خان یعنی عالمگیر حکمران بنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس اعلان نے ایک نئے دور کا آغاز کیا جس میں منگول قبائل اب مختلف گروہ نہیں رہے، بلکہ ایک واحد طاقتور رہنما کی کمان میں ایک متحد قوم تھے۔ چنگیز خان کے طور پر اس نے منگول سلطنت کی بنیاد رکھی، جو تاریخ کی سب سے بڑی زمینی سلطنت بن گئی۔ اس کی قیادت میں، جس میں شادیوں، سفارتکاری اور زبردست فوجی قابلیت کی خصوصیات شامل تھیں، منگول سلطنت کی توسیع اور تسلط کے ایک بے مثال دور کا آغاز ہوا۔ 1207 سے لے کر 1227 تک چنگیز خان نے کئی فوجی مہمات کی قیادت کی، جس نے سلطنت کو چین کی سرحدوں سے لے کر بحیرہ کیسپیئن تک پھیلا دیا۔ یہ 2 دہائیاں فوجی مہمات اور فتح کا دور تھی۔ 1207 سے 1210 تک چنگیز خان نے شمال مغربی چین میں واقع مغربی شیعہ خاندان کے خلاف مہم کی قیادت کی۔ منگول افواج نے مغربی شیعہ کے علاقے پر چھاپوں کا سلسلہ شروع کیا اور تیز رفتاری اور دشمن کو حیران اور پریشان کر دینے والے حملوں کے اپنے مشہور حربوں کو استعمال کیا۔ منگول گھڑ سوار دستوں کی تیز نقل و حرکت کی تربیت نے انہیں تیزی سے حملہ کرنے اور مغربی شیعہ کی فوجوں کے جوابی حملے سے پہلے پیچھے ہٹنے کی صلاحیت دی۔ چنگیز خان کی فوج نے خوف پیدا کرنے اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے نفسیاتی جنگ کرتے ہوئے اہم شہروں کا محاصرہ کیا۔ 1210 تک منگول افواج نے مغربی شیعہ کے دارالحکومت ینچوان کا محاصرہ کر لیا تھا۔ بھاری قلعہ بند شہر ایک بڑا مشکل چیلنج تھا، تاہم منگولوں کے مسلسل حملوں اور محاصرے کی جدید ٹیکنیکس کے استعمال نے بالآخر مغربی شیعہ کے حکمران کو شکست تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ مغربی شیعہ نے منگولوں کو خراج اور فوجی مدد فراہم کرنے کی شرط پر منگولوں کے زیر اثر ایک باج گزار ریاست بننے پر اتفاق کیا۔ یہ مہم چنگیز خان کی منگولیا سے باہر پہلی بڑی فتح تھی، جس کا مقصد قیمتی وسائل کا حصول اور اسٹریٹجک پوزیشنز کو محفوظ بنانا تھا۔ 1211 سے 1215 تک چنگیز خان نے شمالی چین میں جن خاندان کے خلاف ایک زبردست مہم کی قیادت کی، منگول کنٹرول کو نمایاں طور پر بڑھایا اور اپنی فوجی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ ایک امیر اور کثیر آبادی والے علاقے پر حکمرانی کرنے والے جن خاندان نے اپنے قلعہ بند شہروں اور جدید فوجی ٹیکنالوجیز کے ساتھ چنگیز خان کو ایک زبردست چیلنج پیش کیا۔ یہ مہم 1211 میں شروع ہوئی۔ منگول افواج نے اپنی اعلیٰ گھڑ سوار فوج اور تیر اندازی کی مہارت کو جن کے علاقے میں تیز اور تباہ کن حملے شروع کرنے کے لیے استعمال کیا۔ چنگیز خان کی فوج نے جدید محاصرے کی حکمت عملی اور نفسیاتی جنگ کا استعمال کرتے ہوئے جن کے دفاع کو منظم طریقے سے ختم کیا۔ منگولوں نے اہم شہروں کو نشانہ بنایا اور دفاع کرنے کی صلاحیت کو متاثر کیا۔ 1215 میں منگولوں نے جن کے دارالحکومت جیونگڈو یعنی آج کے بیجنگ پر قبضہ کر کے ایک بڑی فتح حاصل کی۔ جیونگڈو پر قبضہ جن خاندان کے لیے ایک دھچکا تھا، جس نے منگول فوج کی انتہائی مضبوط قلعوں پر قابو پانے کی صلاحیت کو نمایاں کیا۔ فتح نے نہ صرف جن کی سیاسی اور فوجی طاقت کو کمزور کیا، بلکہ منگولوں کے لیے قیمتی وسائل اور اسٹریٹجک فوائد بھی حاصل کر لیے۔ اس مہم میں منگول سلطنت کے علاقے اور اثر و رسوخ کو وسعت دی۔ منگول افواج نے شمالی چین میں مضبوط قدم جمائے اور مزید فتوحات حاصل کی۔
1219 سے 1221 تک چنگیز خان نے خوارزم کی سلطنت کے خلاف ایک تباہ کن جنگ کی۔ خوارزم جدید دور کے ایران، ترکمانستان، ازبکستان اور قازقستان تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ جنگ خوارزم شاہ کی دھوکہ دہی کی وجہ سے شروع ہوئی، جس نے ایک منگول سفارتی مشن کو قتل کر دیا تھا۔ یہ عمل چنگیز خان کے لیے ناقابل برداشت تھا، لہٰذا جوابی انتقامی کارروائی میں چنگیز خان نے بڑے پیمانے پر اور انتہائی نظم و ضبط والی فوج کو تیار کیا، جو اپنی رفتار اور حکمت عملی کے لیے مشہور تھی۔ منگولوں نے نفسیاتی جنگ، فوجی فریب اور فوجی اسٹریٹجیز کے کمبینیشن کو استعمال کرتے ہوئے خوارزم کے علاقے میں تیزی سے پیش قدمی کی۔ اہم شہر جیسے کہ بخارا، سمرقند اور گینچ منگول حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے منگول افواج کے قبضے میں آ گئے۔ منگول افواج نے خوارزم کی بڑی فوج کو شکست دینے کے لیے اپنے اعلیٰ گھڑ سوار دستوں کی حکمت عملیوں کا استعمال کیا، جس میں پسپائی اور پیچھے ہٹنے والی چالیں یعنی اسٹریٹجک ریٹریٹ شامل تھیں۔ انہوں نے خوف پیدا کرنے اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے محاصرے کی جدید ٹیکنیکس اور سائیکولوجیکل وارفیئر کا بھی استعمال کیا۔ 1221 تک خوارزم کی حکومت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اس کے شہروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور اس کی آبادی ختم کر دی گئی۔ اس مہم میں نہ صرف منگول فوج کی بے مثال طاقت کا مظاہرہ نظر آیا، بلکہ دوسری ریاستوں کو چنگیز خان کی مخالفت کرنے کے نتائج کے بارے میں سخت انتباہ کا کام بھی ہو گیا۔ سلطنت خوارزم کی فتح نے منگول سلطنت کو نمایاں طور پر بڑھایا اور چنگیز خان کا نام تاریخ کے عظیم فوجی جرنیلوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ منگولوں اور روسی افواج کے درمیان بھی ایک بڑی جنگ ہوئی، جس کو جنگ کالکا کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ دریائے کالکا کے پاس ہوئی تھی۔ دریائے کالکا کی جنگ، جو کہ 1223 میں لڑی گئی تھی، منگول افواج اور روسی شہزادوں کے اتحاد کے درمیان ایک بڑا معرکہ تھا۔ منگول کمانڈر سبوتائی خوارزم میں اپنی فتوحات کے بعد خطے میں جاسوسی کے مشن پر تھے۔ روسی اتحاد کی قیادت میسٹسلف دی بولڈ اور دیگر شہزادوں نے کی۔ انہوں نے منگول خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑی فورس جمع کی۔ جنگ کا آغاز منگولوں کے پیچھے ہٹنے کا حربہ اسٹریٹجک ریٹریٹ استعمال کرنے سے ہوا۔ یہ حربہ وہ عام طور پر دشمنوں کو کمزور جگہوں پر کھینچنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ روسی افواج نے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ جیت رہے ہیں، پسپائی اختیار کرنے والے منگولوں کا تعاقب کیا۔ ایک بار جب روسی افواج کافی حد تک الگ الگ اور غیر منظم ہو گئی تو منگولوں نے رخ موڑ کر ایک زبردست جوابی حملہ کیا۔ اپنی تیز نقل و حرکت اور حکمت عملی کو بروئے کار لاتے ہوئے منگولوں نے روسی افواج کو شکست دی۔ جنگ کا اختتام منگولوں کی فیصلہ کن فتح کے ساتھ ہوا، جس کے نتیجے میں روسیوں کو بھاری جانی نقصان ہوا اور کئی اہم روسی رہنماؤں کو گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی۔ دریائے کالکا کی جنگ نے مشرقی یورپ میں منگولوں کا اثر و رسوخ مزید بڑھایا اور ان کی بڑھتی ہوئی طاقت کے بارے میں یورپ میں ایک سیریس وارننگ کے طور پر کام کیا۔ 1207 سے 1227 تک کی ان فتوحات نے منگول سلطنت کو ایک وسیع سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ چنگیز خان کی فوجی مہمات نے نہ صرف جغرافیائی طور پر اس کی سلطنت کو وسعت دی اور اکنامک اسٹیبلٹی کے مواقع بھی بڑھائے، جس سے پیکس مینگولیکا کی منزلیں طے ہوئیں اور یوریشیا میں بے مثال کمیونیکیشن اور انفارمیشن ایکسچینج کا دور شروع ہوا۔ میدان جنگ میں اپنی نمایاں کامیابیوں سے ہٹ کر چنگیز خان ایک ہوشیار اور بصیرت والا حکمران ثابت ہوا، جس نے جدید پالیسیوں اور اصلاحات کے ذریعے منگول فوج کو منگول سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ اس کے دور حکومت میں منگولوں نے وسیع پیمانے پر فوجی تنظیمیں نو کی۔ چنگیز خان نے اپنی فوج کی تشکیل کے لیے ایک اعشاری نظام نافذ کیا، اپنی افواج کو دسیوں، سینکڑوں، ہزاروں اور 10,000 کی اکائیوں میں تقسیم کیا۔ اس نظام نے کمانڈ اور کنٹرول کو بڑھایا، جس سے لڑائیوں اور مہمات کے دوران مؤثر ہم آہنگی پیدا ہوئی۔ ہر یونٹ کی قیادت قبائلی وابستگیوں کے بجائے صلاحیتوں اور وفاداری کی بنا پر منتخب ہونے والے کمانڈروں کے ذریعے کی جاتی تھی، جو صفوں کے اندر میرٹ کے کلچر کو فروغ دیتے تھے۔ چنگیز خان کی فوجی صلاحیت کا ایک اہم عنصر
گھوڑوں پر سوار تیر اندازوں کا مؤثر استعمال تھا۔ منگول گھڑ سوار دستہ جو اپنی گھڑ سواری اور تیر اندازی کی غیر معمولی مہارت کے لیے جانا جاتا تھا، تیز اور درست حملے کرتا تھا۔ ان تیر اندازوں کو پوری رفتار سے گھڑ سواری کرتے ہوئے درست طریقے سے تیر مارنے کی تربیت دی گئی تھی، جس سے وہ تیزی سے حملہ کر سکتے تھے اور دشمن کے جوابی حملے سے پہلے پیچھے ہٹ سکتے تھے۔ یہ ہٹ اینڈ رن حربے مخالفین کے درمیان افراتفری پیدا کر دیتے تھے۔ نفسیاتی جنگ چنگیز خان کی حکمت عملی کا ایک اہم پہلو تھا۔ اس نے خوف کی اہمیت کو سمجھا اور اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ منگولوں نے دشمنوں کو جال میں پھنسانے کے لیے اکثر جنگی دھوکہ دہی کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، جیسے کہ پیچھے ہٹنا۔ چنگیز خان نے اپنی فوج کے سائز اور درندگی کے بارے میں خوفناک افواہیں بھی پھیلائیں۔ بعض اوقات اپنی افواج کی طاقت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا تاکہ مخالفین کو بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جائے۔ مزاحمت کرنے والوں کے خلاف سخت انتقام سے بھری منگول فوج کی ظالمانہ ساکھ نے دشمن کی افواج پر نفسیاتی اثرات کو مزید بڑھا دیا۔ اس کی حکمرانی کا مرکز یاسا کا نفاذ تھا۔ یاسا ایک جامع ضابطۂ قوانین تھا جس نے اس کی حکمرانی میں لوگوں کو متحد کیا۔ یاسا نے فوجی نظم و ضبط اور انتظامی فرائض سے لے کر سماجی طرز عمل اور جرائم تک وسیع پیمانے پر پہلوؤں کا احاطہ کیا۔ اس قانونی ضابطے نے ایک واضح اور مستقل فریم ورک قائم کیا جس نے پوری سلطنت میں نظم و نسق کو فروغ دیا۔ اس نے وفاداری، فرما برداری اور ایمانداری کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ جرائم کے لیے سخت سزاؤں نے اس کی رعایا کے درمیان سخت نظم و ضبط برقرار رکھنے میں مدد کی۔ چنگیز خان نے اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے اور پھیلانے میں تجارت اور مواصلات کی اہمیت کو بھی تسلیم کیا۔ اس نے شاہراہ ریشم کو فروغ دیا، جو تجارتی راستوں کا قدیم نیٹ ورک ہے اور جو مشرق اور مغرب کو ملاتا ہے۔ ان راستوں کی حفاظت اور استحکام کو یقینی بنا کر اس نے سامان، خیالات اور ثقافتی تبادلے کے فری فلو کو آسان بنایا۔ اس پالیسی نے نہ صرف معیشت کو فروغ دیا بلکہ اس کی سلطنت کے اندر ثقافتی اور تکنیکی ترقی کو بھی بڑھایا۔ منگول سلطنت بین الاقوامی تجارت کا ایک مرکز بن گئی جس نے دور دراز ممالک سے تاجروں، علماء اور مسافروں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ چنگیز خان نے ایک میریٹوکریٹک انتظامیہ قائم کی جو قابلیت اور وفاداری کو اشرافیہ کی پیدائش اور نسل سے زیادہ اہمیت دیتی تھی۔ یہ روایتی جاگیردارانہ نظام سے یکسر انحراف تھا۔ کسی فرد کے قبائلی پس منظر سے قطع نظر اچھے منتظمین کو اہلیت اور کارکردگی کی بنیاد پر اقتدار اور ذمہ داری کے عہدوں پر لگایا گیا۔ اس نے انتظامیہ میں وفاداری اور کارکردگی کو فروغ دیا۔ اس کے علاوہ چنگیز خان یام سسٹم کا قیام عمل میں لایا، جو کہ ایک جدید ترین پوسٹل ریلے نیٹ ورک ہے جس نے وسیع فاصلوں پر تیز رفتار مواصلات کی سہولت فراہم کی۔ اس نظام نے مؤثر حکمرانی اور فوجی کمیونیکیشن کو ایکٹیو کیا اور سلطنت کی ہم آہنگی اور استحکام کو مزید مضبوط کیا۔ چنگیز خان 1227 میں مغربی ضیاء کے خلاف مہم کے درمیان اپنی شاندار زندگی کے اختتام کو پہنچا، تاہم اس کی موت کے واقعات حالات، اصرار اور قیاس آرائیوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ وہ جنگ کے دوران اپنے گھوڑے سے گرنے سے لگنے والی چوٹوں کی وجہ سے مرا۔ چنگیز خان کے انتقال سے ایک تاریخی دور کا اختتام ہوا۔ چنگیز خان کے انتقال کے باوجود چنگیز خان کی سلطنت کی ترقی کی رفتار میں کمی آنے یا سلطنت کو نقصان پہنچنے کے آثار نظر نہیں آئے۔ اس نے جو وسیع سسٹم بنایا تھا، اس سسٹم نے اپنے جانشینوں کی قیادت میں اس کی توسیع کو جاری رکھا۔